آج کی یہ کانفرنس تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین پر ہے۔ ایک نکتہ ہے جو میرے ذہن میں اس عنوان سے آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے دو شانوں کا جامع بنایا ہے، ایک شان بدء نبوت، شان بدء نبوت، نبوت کی ابتدا کرنے والے بھی آقا علیہ السلام، اور ایک شان ختم رسالت۔ تو آقا علیہ السلام تاجدار بدء نبوت بھی ہیں اور تاجدار ختم رسالت بھی ہیں۔ اگر آپ کی شان بدء نبوت کی تاجداری پر اگر انشراح صدر ہو تو عقیدہ صحیحہ ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کی تاجداری جو ختم رسالت پر ہے اس پر صحیح ہو عقیدہ تو عقیدہ باطلہ کا قلع کما ہو جاتا ہے۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ختم نبوت و رسالت کو عنوان رحمت للعالمین کا دیا، اور آج یہی ہماری گفتگو کا اور کانفرنس کا موضوع ہے۔ بلا تمہید میں موضوع کی طرف آتا ہوں تاکہ جتنا وقت دستیاب ہے ہم ضروری بات اس موضوع پر کر سکیں۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی جو آپ ہر وقت سنتے ہیں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالموں اور دنیاؤں اور کائناتوں کے لیے سراسر رحمت بنا کر۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا ہے رحمتاً للعالمین، رحمتاً للعالمین۔ کیا معنی ہے اس کا؟ سارے تمام جہانوں کے لیے حضور علیہ السلام کو رحمت بنا کر۔ اس لفظ کا اطلاق، معنوی اطلاق رحمتاً کا 4 طریقے سے ہو سکتا ہے۔ لفظ رحمتاً منصوب کے طور پہ واقع ہوا ہے، زبر آئی ہے نا، 2 زبریں ہیں منصوبہ۔ یا تو یہ منصوب جو واقع ہوا ہے مفعول لہو کے لیے، اس لحاظ سے اگر قبول کیا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے کہ ہم نے اے حبیب آپ کو تمام جہانوں کے لیے اپنی، اللہ پاک فرما رہے ہیں، میری اپنی رحمت کا واحد ذریعہ اور وسیلہ بنا کے بھیجا۔ لِأَجَلِ الرَّحْمَةِ، آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ کائناتوں میں، عالموں میں، دنیاؤں میں جس کو بھی میری رحمت ملے آپ کے ذریعہ اور وسیلہ سے ملے۔ آپ کو رحمت کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے، رحمت کا ذریعہ اور وسیلہ بنا کے بھیجا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اور دوسری روایت میں فرمایا انما انا قاسم واللہ معطی، اور ایک روایت میں فرمایا اللہ هو المعطی وانما انا قاسم، کہ بے شک عطا کرنے والا اللہ ہے، عطا اللہ کرتا ہے مگر تقسیم صرف میں کرتا ہوں۔
انما کلمہ حصر ہے، تو انما انا قاسم کا مطلب ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عطا اللہ کرتا ہے، مگر تقسیم صرف میں کرنے والا ہوں۔ آگے جس کسی کو بھی مزید رحمت کا حصہ ملتا ہے، خزانہ علم و معرفت کا حصہ ملتا ہے، میری عطا ملتی ہے، وہ حضور علیہ السلام کی تقسیم سے ملتی ہے، اسی میں سے حصہ پاتا ہے۔ تو پہلا تو اس کا معنی بنتا ہے لأجل الرحمہ، کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ لوگوں تک پہنچانے اور پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا کے بھیجا ہے، ایک معنی۔ اس کا ایک معنی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ رحمت للعالمین یہ حال پر منصوب واقع ہوا ہے، اور اس میں پھر مبالغہ ہے، اس کو بعد میں لیتا ہوں۔ اس کا معنی ہم یہ لیتے ہیں کہ یہ بھی حذف مضاف کے طور پہ آیا ہے، حذف مضاف کے طور پر، یعنی اے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے ذا رحمت للعالمین، یہ حذف مضاف کے طور پہ لیں آپ۔ یہ ایسے ایسے لفظ آئیں گے تو ان کو چھوڑ دیں، اصل بات کو سمجھ دیں، یہ علماء کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ساری کائنات کے لیے صاحب رحمت بنا کے بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے ذا رحمت، صاحب رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، اور پہلے معنی میں تھا کہ آپ کو اللہ نے اپنی رحمت کا واحد وسیلہ اور ذریعہ بنا کے بھیجا۔ دوسرا معنی بنتا ہے کہ اللہ نے آپ کو صاحب رحمت بنا کے بھیجا، possessor of mercy، اور پہلا معنی تھا the sole means of mercy for all worlds. You have been sent as the sole means of mercy. So if anybody can get any part of the mercy of Almighty Allah, he is bound to get through you. Nobody can attain mercy of Almighty Allah except through you. اور دوسرا معنی ہے you are the only possessor of the mercy. That's why we say you are the merciful for the whole universe. تو تمام کائناتوں کے لیے صاحب رحمت بنا کے بھیجا۔ اس کا پھر ایک تیسرا معنی بنتا ہے، وہ یہ کہ راحمن کے معنی میں، رحمتن اے راحمن، آپ کو سارے جہانوں پر رحمت فرمانے والا بنا کے بھیجا ہے، آپ سب پہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اس میں تھا possessor of mercy, now he becomes merciful and compassionate for the all worlds. رحمت فرمانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اور چوتھا معنی اس کا ہے کہ اگر منصوب حال پر واقع ہو، جو میں ذکر کرنے لگا تھا تو میں نے کہا میں بعد میں کرتا ہوں، حال پر جس کا منصوب ہونا حال پر ہے اور اس میں مبالغہ پھر واقع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے وما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، آپ کی ذات کو، آپ کے وجود کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کی ذات کو ہی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی اگر کوئی جاننا چاہے کہ رحمت کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے، کہاں ہے، اللہ کی رحمت ہے نا، رحمتی وسعت کل شے، میری رحمت ہر شے پہ وسیع ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم ہے، دنیا میں بھی رحمت فرمانے والا، آخرت پہ بھی رحمت فرمانے والا۔ اگر کوئی جاننا چاہے کہ وہ اللہ کی رحمت کیا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو سمجھنا چاہتا ہوں، اس کی ایمبوڈیمنٹ کیا ہے، ایمبوڈیمنٹ آف ڈیوائن Allah's mercy، تو فرمایا وہ جو اللہ کی رحمت ہے محبوب، آپ کا وجود ہی کل رحمت ہے میرے، یعنی اللہ کی رحمت آپ کے وجود کے سوا ہے ہی نہیں ہے۔ تو آپ اللہ رب العزت کی ساری رحمت کی ایمبوڈیمنٹ، یو آر دی ایمبوڈیمنٹ آف Allah's mercy۔
آپ اللہ کی رحمت کی متشکل ہیں، اللہ کی رحمت کی شکل ہے، اللہ کی رحمت کی صورت ہے. تو آپ کے وجود کو جب وجود کہا تو یہ آپ کا جسم بھی رحمت ہے، آپ کی روح بھی رحمت ہے، آپ کا قلب اطہر بھی رحمت ہے، آپ کی عقل و دماغ بھی رحمت ہے، آپ کا نفس اطہر بھی رحمت ہے، آپ کا جسم مبارک، اعصاب اور گوشت اور استخواں ہڈیاں مبارک وہ بھی رحمت ہے، جسم اطہر کا خون بھی رحمت ہے، آپ کے منہ مبارک بھی رحمت ہے، آپ کے کپڑے اور جوڑے بھی رحمت ہے، آپ کی حرکات و سکنات بھی رحمت ہے، آپ کا کلام بھی رحمت ہے، آپ کا سکوت بھی رحمت ہے، آپ کا کسی سے خفا ہونا بھی رحمت ہے، کسی سے راضی ہونا بھی رحمت ہے، آپ کا حیات ظاہری زندگی میں رہنا بھی رحمت ہے، وصال فرما جانا بھی رحمت ہے، آپ کا مدینے اور مکہ کی گلیوں میں چلنا پھرنا بھی رحمت ہے، گنبد خضرا کے نیچے آرام فرمانا بھی رحمت ہے، آپ کا آنا بھی رحمت ہے اور آپ کا جانا بھی رحمت ہے، اور آپ کا جا کر بھی یہیں رہنا بھی رحمت ہے، اور کائنات میں ہونا بھی رحمت ہے، اور قیامت کے دن بھی رحمت ہے، قبر میں ایمان والوں کو دکھائی دینا بھی رحمت ہے. رحمتاً للعالمین، ہم نے آپ کو آپ کے وجود کو ہی رحمت بنا دیا ہے، یعنی آپ نفس رحمت حضور ہے، نفس رحمت حضور ہے. یہ 4 معنی بیان کیے نا، اس میں سے جو چوتھا معنی ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو ذرا بعد میں کر لیا تھا، آج کی گفتگو سائنٹیفک موضوع کی طرف جانے سے پہلے جو بنیاد رکھنی ہے وہ چوتھے معنی پہ رکھیں گے کہ آقا علیہ السلام نفس رحمت ہے. پھر اس کو انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے. اب یہ جو معنی یہ تو نحوی طریقے سے ہم نے بیان کر دیے 4 معنی، اور اس میں سے آخری معنی یہ لیا. اس معنی کی تائید آقا علیہ السلام نے خود فرمائی ہے، باقی معنی کی بھی فرمائی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام حاکم نے مستدرک میں حدیث صحیح روایت کی ہے، امام ذہبی نے اس کو تصدیق توثیق کی ہے، بزار نے اور طبرانی نے بھی رجال صحیح کے ساتھ روایت کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، فرمایا اے لوگو، اے بنی نوع انسان. اب انما ایک کلمہ حصر ہے، علم بلاغت، علم معانی، علم بیان، علم بدیع اور بلاغت کو جاننے والے علماء جانتے ہیں کہ حصر کی قسمیں ہوتی ہیں. کبھی حصر موصوف کا صفت پہ ہوتا ہے، کبھی صفت کا موصوف پہ ہوتا ہے، اقسام ہوتی ہیں. آپ اس کو سادہ طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس انا رحمت مہدات، فرمایا انما انا رحمت مہدات. تو یہاں حصر موصوف کا صفت پر بھی ہے اور صفت کا موصوف پر بھی ہے، دونوں حصر ہیں. معنی اس کا یہ ہے کہ فرمایا لوگوں، اگر تم جاننا چاہتے ہو، تم اگر مجھے معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں. حصر 2 طریقے سے ہے نا، ایک موصوف کا صفت پہ، صفت کا موصوف پر. میں دونوں طریق سے معنی بیان کرتا ہوں. اگر مجھے جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اے لوگو میری معرفت چاہتے ہو کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، تو فرمایا انما، اور کچھ نہیں ہوں، وہی ہوں، صرف وہی جو آگے بتانے والا ہوں. اور یہ حدیث پاک کا اسلوب جو انما ہے کلمہ حصر کے ساتھ، یہی اسلوب قرآن مجید کی آیت کا ہے. وہاں فرمایا وما ارسلناک الا، جب وما نفی کے کلمہ کے بعد جب الا آئے تو یہی معنی ہو جاتا ہے. یہ ایک لفظ کی شکل میں ہے، وہ ایک جملے کی شکل میں ہے، معنی ایک ہو جاتا ہے. قرآن کا بھی یہی کلام. فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، تو فرمایا میری حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں.
اس کی میری حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں. تم نے سن رکھا ہے نا کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے کائنات کی ہر شے پر. تو اللہ کی رحمت کا نام سن رکھا ہے نا؟ جی ہاں آقا سن رکھا ہے. فرمایا وہ جو رحمت ہے، میرا پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ بس وہ رحمت میں ہی ہوں. بس بیٹا بس 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 ہو گیا. انما نہ لگتا تو مانا ہوتا وہ رحمت میں ہوں، اگر انما نہ لگتا. اب انما لگا کے مانا بن گیا کہ رحمت میں ہی ہوں. یعنی اور دائیں بائیں اگر کہیں جاؤ اور رحمت کا وجود کہیں تلاش کرنے لگو تو نہیں، وہ سارا پا رحمت میں ہی ہوں. اب جس میں جس قدر رحمت کا عکس پاؤ گے اس کو مجھ ہی سے ملا ہے. انما انا قاسم، مجھ ہی سے ملا ہے. اور مہداتن ہدیہ سے ہے. اب اس میں کیا فرمایا آقا نے؟ مہداتن فرمایا کہ یہ رحمت میں سراپا رحمت ہوں، اللہ کی رحمت میں ہی ہوں. یہ میں نے اٹین نہیں کی ایفرٹس کے ساتھ، یہ ایکوائرڈ نہیں ہے یہ سٹیٹس. یہ ریاضت کر کے، مجاہدے کر کے، نفل پڑھ کے، عبادت کر کے، محنت کر کر کے، اپنے اخلاق حسنہ کو بڑھا بڑھا کر اس مرتبے تک نہیں پہنچا کہ میں سراپا رحمت حق بن گیا ہوں. نہیں، اس طرح نہیں بنا. مہداتن، میری ولادت ہی اسی شان کے ساتھ ہوئی، میں آیا ہی اسی شان کے ساتھ. یعنی یہ ایکوائرڈ نہیں ہے، یہ گفٹڈ ہے. اس نے، رب نے بنایا ہی مجھے ایسے ہے، رب نے بنایا ہی ایسے ہے. یہ مہدات ان کا معنی ہے. تو یعنی میں نے اچیو نہیں کیا یہ سٹیٹس. دس از ہاؤ آئی واز میڈ، دس از ہاؤ مائی پرسنالٹی ہیز بین کانسٹیٹیوٹیڈ. یہ ایک معنی ہو گیا کہ میں رحمت. پوچھتے ہو کہ میں کیا ہوں تو میں سراسر رحمت ہوں. اور دوسرا معنی یہ تو میں کیا ہوں. اور دوسرے حسر کے دوسرے اینگل سے دیکھیں تو یہ سوال بنتا ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ بہت سنتے ہیں اللہ کی رحمت، وہ رحمان الرحیم. تو اس کی رحمت کہاں ہے؟ فرمایا اس کی رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو، مجھے دیکھو، اس کی رحمت میں ہوں. میں ہی رحمت ہوں اور اس کی رحمت میں ہی ہوں. تو کسی کے لیے آقا علیہ السلام کے سوا کسی اور جگہ سے رحمت پانے کی جگہ نہیں بچی. تو یہ حدیث پاک نے اس کی تائید کی. اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا. اب یہی جو قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تفسیر اس حدیث پاک سے کی، اب اس کی تائید پھر ایک اور آیہ کریمہ سے ہوتی کہ یہ منصوب حال پر واقع ہوا ہے رحمتاً للعالمین. تو مطلب ہے میں نفس رحمت ہوں. قرآن مجید سے تائید کیسے؟ ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اب یہاں اشارہ النبیوں کی بات ہو رہی ہے، نہ حضور کے دین کا ذکر ہے، نہ تعلیمات کا، نہ افکار کا. وہ سب رحمت ہی رحمت ہے. مگر یہاں اس آیت کا موضوع حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، ہز پرسن. فرمایا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو نبی کی ذات ہے آپ دیکھتے ہیں نا، جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی. اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں سے بھی، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اب جان سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہوتا. جان سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہوتا. قربان جائیں. دیکھیے مخلوق کو بات سمجھا رہا ہے نا اللہ، تو مخلوق کو سمجھانے کے لیے ان کے مرتبے کے مطابق بات کی. اس نے قریب ہونے کی بات اس طرح کی، جب اپنا ذکر کیا، اپنا کہ میں بھی قریب ہوں، تو فرمایا نحن اقرب الیہ
من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، فتویٰ کوئی نہ لگائے، اور اگر کسی کا فتویٰ لگانے کا جی کرے تو وہ ہم تو اس سے متاثر نہیں ہوں گے، اس فتوے کا اثر ہمیں تو پڑے گا نہیں، صرف یہ کہ اگر بات پسند آ جائے تو لے جائیں، نہ پسند آئے تو واپس چھوڑ جائیں۔ اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں مگر قرآنی بات ہے۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم جو بندہ ہے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور محبوب کا ذکر کیا، یہ ہیں پیار کے انداز، یہ محبت کے انداز ہیں جو چھپائے نہیں جاتے۔ اپنا ذکر کیا تو فرمایا میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ اب شاہ رگ یہ ہے، شاہ رگ جسم کا حصہ ہے، ایک آرٹری ہے، بڑی خون کی نالی ہے اورٹا، تو شاہ رگ اس کی نیچر فزیکل ہے، جسم کا ایک حصہ ہے جس میں سے خون دل سے جاتا ہے اور آگے پھیلتا ہے، اس کو فرمایا تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں۔ اور محبوب کا ذکر کیا، محبوبوں کا ایسا ہی ذکر کیا جاتا ہے، محبوب کا ذکر کیا تو نہیں فرمایا شاہ رگ سے قریب ہے، چونکہ شاہ رگ کا پھر بھی تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، محبوب کا ذکر کیا تو فرمایا میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی قریب ہے۔ کچھ سمجھ آئی ہے بات کی؟ میں اس کی مزید شرح نہیں کرنا چاہتا، بس آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ عقل میں آئی ہے۔ اپنا قریب ہونا بیان کیا کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ شاہ رگ ایک بڑی آرٹری، بڑی شریان ہے۔ جب آپ کاٹتے ہیں، ذبح کرتے ہیں تو شاہ رگ کو کاٹتے ہیں نا، تو بکرا تڑپ تڑپ کے ختم ہوتا ہے، تو شاہ رگ کٹ بھی جائے تو مرنے میں وقت لگتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے کر دیا تھا، فتویٰ کوئی نہ لگائیں، سودا پسند آئے لے جائیں، نہیں تو چھوڑ جائیں۔ ہمارے پاس بڑے گاہک ہیں، کسی اور کو بیچ دیں گے۔ شاہ رگ کٹ جائے تو مرنے میں کچھ دیر لگتی ہے۔ آپ ہر روز بکرے اور لیلے کو دیکھتے ہیں، کاٹتا ہے جب شاہ رگ کو تو خون کا فوارہ پھوٹتا ہے، تو وہ آپ دیکھتے ہیں نا، بکرا تڑپتا تڑپتا پھر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کاٹتے رہتے ہیں لوگ، دہشت گرد کاٹتے ہیں بندے کی، تو بندہ تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ختم ہوتا ہے۔ یہ شاہ رگ ہے۔ اور ادھر ہے جان۔ کبھی ایسا بھی سنا کہ جان نکلے تو بندہ اس کے بعد ایک سیکنڈ بھی زندہ رہے یا تڑپے؟ جان نکل جائے تو بندہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ شاہ رگ کٹے تو بندہ مرنے میں کچھ وقت لیتا ہے، شاہ رگ کٹے تو مرنے میں کچھ وقت لیتا ہے، اور اگر جان نکل جائے تو لگتا ہے کچھ وقت مرنے میں۔ بھائی جان نکلنے کا نام ہی مرنا ہے، جان نکلنے کا نام ہی مرنا ہے۔ جان نکل گئی تو مر گیا، شاہ رگ کٹ گئی تو مرنے میں کچھ وقت لگا۔ تو ذکر فرمایا ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہیں، اپنے بھی فرمایا اقرب، زیادہ قریب ہیں۔ اب وہ کتنا قریب ہیں آگے ذکر نہیں کیا، وہ چھوڑ دیا۔ اور محبوب کا ذکر کیا، فرمایا میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح جان نکل جائے تو تم زندہ نہیں رہتے، زندہ رہنے کا امکان ہی نہیں رہتا، اس طرح میرے محبوب سے دور ہو گئے یا ان کی رحمت سے محروم ہو گئے تو ساری کائنات ہی زندہ نہیں رہے گی۔ یہ جو کائنات ساری میں زندگی ہے وہ بھی میرے محبوب کے سبب سے، اور مومن کی جو ایمان کی زندگی ہے وہ میرے محبوب کی وجہ سے ہے۔ جان نکلے تو وقت نہیں لگتا، تو میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا جان ہی حضور کے ارد گرد گھومتی ہے، اور ایمان ہی آقا کے ارد گرد گھومتا ہے، ایمان بھی آقا کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو حضور کی رحمت اور قربت اور عنایت کے بغیر نہ جان ہے مومن کی، نہ ایمان ہے۔ تو اور یہ قربت رحمت کس کی فرمایا؟ النبی، جو یہ نبی کی ذات کی شان ہے۔ لوگ تو ایسے ایک
ایک کلچر تھا ہے، ایسے مناظروں میں لگے رہتے ہیں، کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. کیا بھائی وہاں یہاں کہاں یہاں جہاں کا تذکرہ ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے. نہ کہاں نہ وہاں نہ یہاں، نہ چنی نہ چنا، اس کا تذکرہ نہیں. فرمایا تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، عزیز بھی ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور مقام پر حدیث پاک، یہ قرآن مجید میں پھر حدیث میں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اولا بکل مؤمن من نفسہ، میں ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور لفظ پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری کے، صحیح بخاری کے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وما من مؤمن الا وانا اولا بہ فی الدنیا والآخرہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن نہ ہے نہ ہو سکتا ہے مگر میں یہ کہ میں اس کے زیادہ قریب. یہ آگے وہاں تھا اولا بکل مؤمن من نفسہ والنبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اب لفظ انفس کا نہیں بلکہ فرمایا انا اولا بہی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میں اس مومن کے قریب تر ہوں اور آخرت میں بھی سب سے قریب تر ہوں. جس کے قریب میں نہیں ہوں وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. اب یہاں عقیدے کی ایک فرع، ایک برانچ واضح ہو گئی. بعض لوگ پوچھنا چاہتے ہیں حضور کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، کتنا قریب ہیں کتنا نہیں ہیں. بھائی جو مومن ہے وہ جہاں بھی ہے حضور اس کے ساتھ ہے. فرمایا انا اولا بکل مومن وما من مومن الا وانا اولا بہ. اور جو مومن نہیں وہ بشک جتنا بھی سمجھ لے کہ حضور نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، میرے قریب نہیں، وہ اس کا حق ہے جو چاہے کہتا پھرے، اس کے لیے کھلی چھٹی. جو مومن ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور یہاں ہیں وہاں نہیں، یا وہاں ہیں اور یا. آقا علیہ السلام نے وہاں یہاں کے فرق کو کاٹ دیا، ختم کر کے فرما دیا الا وانا اولا بہ فی الدنیا والآخرہ. یہاں بھی میں پاس ساتھ ہوں اور آخرت میں بھی ساتھ ہوں. یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے حضور کی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد یہی معنی جو حضور نفس رحمت ہیں، یہ متفق علیہ حدیث آ گئی بخاری مسلم کی. اب پھر اس کی تائید قرآن مجید سے. قرآن مجید نے ایک بڑی نفیس بات فرمائی. ہر بات نفیس ہے قرآن مجید کی، مگر یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، یہ سورہ الانفال میں آیت نمبر 32 اور 33، اس کو توجہ سے ذہن نشین کر لیں. اللہ پاک نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ پاک نے فرمایا لوگوں دو صورتیں ایسی ہیں، ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے تو میرا عذاب وہاں نہیں ہوتا، عذاب اٹھ جاتا ہے. اور یہ یاد رکھ لیں اگر رحمت ہو تو وہاں عذاب نہیں ہوگا، عذاب ہو تو وہاں رحمت نہیں ہوگی. دو میں سے ایک شے ہو سکتی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں عذاب ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہاں اب رحمت اٹھ گئی تو عذاب ہوگا، اور اگر رحمت آ گئی تو عذاب اٹھ جائے گا. عذاب اور رحمت اکٹھے نہیں ہو سکتے. جب یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی، اب آیت کریمہ کی طرف توجہ کریں. فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں ہے اور اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، اسے زیب ہی نہیں دیتا، اس کا یہ منشا ہی نہیں ہے. اللہ کی شان نہیں کہ جن لوگوں میں آپ بھی ہوں اور وہاں اللہ کا عذاب بھی آئے، جن میں آپ ہوں وہاں اللہ کا
عذاب آئے، اور عذاب کا جو عکس ہے اس کا الٹ وہ ہے رحمت. رحمت ہوگی تو عذاب اٹھ جائے گا، اگر عذاب آئے گا تو رحمت اٹھا لی جائے گی. تو عذاب کے بالمقابل حضور کی ذات کا ذکر کر کے اللہ پاک نے اعلان کر دیا، میرے محبوب میری رحمت آپ کا وجود ہے، یا میری رحمت ہوگی یا میرا عذاب ہوگا. اگر عذاب ہوگا میرا تو رحمت اٹھا لوں گا، اور اگر رحمت ہوگی تو عذاب اٹھا لوں گا. تو فرمایا اگر آپ موجود ہوں ان میں تو اللہ عذاب نہیں کرتا. اور دوسری اسی آیت میں اگلا جملہ فرمایا اسی طرح اگر لوگ مجھ سے معافی مانگ رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں تو تب بھی عذاب نہیں کرتا. استغفار کر رہے ہوں، توبہ کریں، استغفار کریں، مجھ سے معافی کے طلبگار ہوں تو تب بھی عذاب نہیں کرتا. اب یہ آیت کریمہ پہلے تو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے. یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے، کفار و مشرکین مکہ نے، اور بطور خاص ابو جہل نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیرا رسول سچ ہے، جو بات کہتے ہیں یہ سچ ہے، تو ہم پر پتھروں کی بارش فرما، ہم پر پتھروں کی بارش کر، ہم پر عذاب کر، آسمان سے عذاب نازل کر، یا کوئی دردناک عذاب لے آ اگر ہم جھوٹے ہیں اور تیرا نبی جو کہتا ہے سچ ہے. اور آقا علیہ السلام موجود ہیں اور وہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے تو ہم پہ عذاب لا. اس کے اس کہنے کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ الانفال اور یہی باب ہے، اور صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین، پھر آگے یہ قول باب قول تعالی، متفق علیہ حدیث. تو آگے جب اس نے کہا کہ اگر یہ سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ عذاب اتار، ابو جہل کے اس قول پر اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ یہ آیت اتار دو. اس نے کہا خبیث میرا محبوب نہ ہوتا تو تمہیں خبر لگ جاتی. میرا قاعدہ یہ، میری یہ شان نہیں ہے، میری رحمت اور میری محبت کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا محبوب جس جگہ جن میں رہ رہا ہو محبوب بھی رہے، وہ میری رحمت ہے، اور وہاں عذاب بھی اتاروں. اس لیے وہ جو پہلی امتوں پر عذاب اترتے تھے نا، نبیوں کے ہوتے ہوئے، انبیاء کے ہوتے ہوئے، پتھروں کی بارش ہوئی، چہرے مسخ ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ عذاب مؤخر کر دیا محبوب کی خاطر. تو اس جہت سے دشمنوں اور کفار و مشرکین کے لیے بھی رحمت ہو گئے. آقا علیہ السلام رحمت للعالمین جو ہیں، تو اس میں کفار و مشرکین بھی آتے، ان کے لیے بھی رحمت ہو گئے کہ وہ جو فوری عذاب اترتے تھے آقا علیہ السلام کی وجہ سے، ان منکرین سے وہ بھی اٹھ گئے، مؤخر کر دیے. یہاں دو باتیں توجہ طلب ہیں. اللہ پاک نے دو چیزیں بتائیں جن کی وجہ سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے. دو باتیں بتائیں، ایک استغفار بتایا اور ایک آقا علیہ السلام کا وجود مبارک. استغفار ہے اللہ سے مانگنا. اب یہ بڑی توجہ کرنے والی بات. استغفار ہے اللہ سے معافی مانگنا، اور انت فیہم کیا ہے؟ آقا سے جڑ جانا، یا آقا کا موجود ہونا، وہ ہے حضور کا وجود اقدس. استغفار ہے اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے مانگنا. اس اللہ سے معافی مانگیں تو تب بھی عذاب اٹھا لیتا ہے. آقا علیہ السلام موجود ہوں تو تب بھی عذاب، یہ رحمت ہے آقا کی. اب چاہیے تو یہ تھا نا، اگر ہماری عقل، ہمارا فکر، ہماری سوچیں، ہمارے عقیدے جو مادیت زدہ عقیدے ہیں، اگر یہ یہاں آیت کو بناتے تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہم یستغفرون کے حصے کو پہلے لایا جاتا، کہ جو مجھ سے معافی مانگیں، استغفار کریں. یہ عبادت ہے نا، استغفار کرنا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے. جو مجھ سے مانگیں ان پر عذاب اٹھا لیتا ہوں، اور جن میں آپ موجود ہو ان سے بھی اٹھا لیتا ہوں. ترتیب یہ نہیں رکھی، حضور کے وجود کے باعث جو عذاب اٹھتا ہے اس کا ذکر پہلے کیا، اور اپنی بارگاہ میں استغفار کرنے والوں سے عذاب کے اٹھنے کا ذکر بعد میں کیا. یوں نہیں فرمایا
کہ جو مجھ سے استغفار کرتے معافی مانگتے ہیں ان سے عذاب اٹھا لیتا ہوں، اور جن میں آپ موجود ہوں ان سے بھی اٹھا لیتا ہوں۔ جب دوسرے بات پہ لائیں بھی تو وہ ثانی ہو جاتا ہے، اولاً و ثانیاً، پہلے یوں اور پھر یوں، لیکن نہیں، یوں فرمایا محبوب آپ جہاں موجود ہوں عذاب اٹھا لیتا ہوں، اور جو مجھ سے معافی مانگے ان سے بھی اٹھا لیتا ہوں۔ استغفار کو بعد میں رکھا، وجود مصطفیٰ کو پہلے رکھا۔ تو آقا علیہ السلام کے وجود کی برکت ہر عبادت سے بلند ہے، ہر عبادت سے بلند ہے، ہر عمل سے بلند ہے، استغفار سے بلند ہے، ذکر سے بلند ہے، سجود و رکوع سے بلند ہے۔ ہر عمل عبادت جس سے اللہ کی رحمت ملتی اور عذاب اٹھتا ہے، اس سے کہیں مقدم حضور کا وجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سمجھ آئی نا؟ حضور کا وجود مقدم ہے، نماز سے بھی مقدم ہے۔ اس لیے تو حضرت ابی بن کعب تھے اور دیگر صحابی، ان کو حضرت ابو سعید المعلیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کسی کام کے لیے ضرورت پڑی، آپ نے بلایا، پوچھا آواز فوری کیوں نہیں دی؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا تو میں فارغ ہوتے ہی حاضر ہو گیا ہوں۔ فرمایا تم نے اللہ کا حکم نہیں سنا کہ اللہ اور اس کا رسول جب بلائے جواب دیا کرو؟ مطلب یہ ہے کہ حضور کے بلانے پر لبیک کہنا نماز سے بھی مقدم ہے۔ اس لیے نماز کے برتن میں حضور پر، حضور کی آل پر سلام، درود و سلام رکھا ہے۔ جیسے برتن میں دودھ رکھتے ہیں نا آپ، تو برتن کی اہمیت ہے، مگر دودھ سنبھالنے کے لیے برتن ہوتا ہے، تو نماز کے برتن میں حضور کے درود و سلام کا دودھ رکھا ہے۔